حدیث نمبر 44 کی وضاحت اور جواب۔ 8 ضعیف روایات جن کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، مرزا صاحب ان کو بار بار بالتفصیل ذکر کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا باہمی بغض اور ان کی دشمنی بیان کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ سنن نسائی الکبریٰ کی پہلی حدیث کی وضاحت۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے خود اس کتاب میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہلال بن یساف نے یہ روایت عبداللہ بن ظالم سے نہیں سنی، عبداللہ بن ظالم سے نہیں سنی۔ سنن نسائی الکبریٰ میں دیکھیں 8148 8135 نمبر ہے۔ سامعین محترم، کس قدر دھوکہ اور دجل ہے کہ امام صاحب نے اس روایت کا ضعف بھی لکھا ہے، لیکن مرزا جی نے اس کو چھپا کر پھر وہی روش اختیار کی اور دانے غیروں کو دیتے رہے اور قصور اپنا نکل آیا۔ آئی سمجھ گئے نہیں؟ لہذا یہ روایت جب ضعیف ہے تو ضعیف روایات پیش کرنا اور اوپر صحیح الاسناد لکھنا صرف جہالت ہی نہیں بلکہ سادہ لو عوام سے دھوکہ بھی ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی دوسری حدیث کی وضاحت۔ اس میں فلاں بن فلاں مجہول ہے جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ یہ آخری روایت سنن نسائی اور ابو داؤد والے میں مرزا صاحب نے بریکٹ لگا کر تحریف کی ہے اور اپنا جملہ حدیث کے کھاتے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ نسائی کے الفاظ ہیں فذکر من علی شیئا، فذکر من علی شیئا، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کچھ تذکرہ کیا، یعنی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کچھ تذکرہ کیا۔ اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں فذکر رجل علی، ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور بس۔ ان دونوں روایات میں صرف ان کے تذکرے کی بات ہے، ان کے تذکرے کی بات ہے، لیکن پتہ نہیں مرزا صاحب کو شیطان نے وحی کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے نازیبا کلمات کہے یا مرزا صاحب وہاں موجود تھے جو یہ کلمات سن رہے تھے یا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف اور صرف ان کے اندر کا بغض ہے جو ان کے زبان سے عیاں ہو رہا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ حدیث نمبر 45 کی وضاحت۔ اس کے تحت مستدرک حاکم والی روایت کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن مرزا جی نے اس کو چھپا لیا اور اس روایت میں ڈنڈی مارتے ہوئے الفاظ حذف کر کے کتمان علم کا ثبوت بھی دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث کی وضاحت۔ مرزا صاحب نے اس روایت کی سطر نمبر 5 میں بریکٹ لگائی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جذبات محبت میں عرض کی، اے کاش مرزا صاحب اس طرح کی ایک دو بریکٹ حدیث کرتاس میں بھی لگا دیتے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جذبات محبت ہی میں کہا تھا کہ آپ آرام فرمائیں، اللہ کی بتائی ہوئی اور آپ کی سمجھائی ہوئی شریعت کافی ہے۔ لیکن افسوس، غم بخت
تعصب وہاں ایسی بریکٹ لگانے سے مانے رہا۔ نوٹ: مرزا صاحب کوئی اہل حدیث و اہل سنت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا منکر نہیں۔ جامع ترمذی کی پہلی حدیث کی وضاحت: ہر مسلمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اختلاف رائے ہو جانا ان کے دلی دوست ہونے سے مانے نہیں، کیونکہ اختلاف تو سیدنا علی و سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مابین بھی ہو جاتا تھا۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما دونوں اہل بیت کے درمیان بھی ہو گیا تھا۔ تو جس طرح ان پر کوئی حکم نہیں لگے گا، اسی طرح جنگ جمل و صفین کے صحابہ پر بھی کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جامع ترمذی کی دوسری حدیث کی وضاحت: مرزا صاحب اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ صحیح سنن الترمذی میں علامہ البانی نے یہ روایت ضعیف ہونے کی وجہ سے نقل نہیں کی۔ کاش آپ حوالہ جات میں یہ بھی لکھ دیتے کہ یہ روایت محدث اعظم علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک ضعیف ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی سند میں سفیان بن وکی ضعیف اور ساقط الحدیث ہے، اور اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر روایت میں وہم کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ تشیع سے متہم بھی ہے، اور اس روایت میں تشیع بھی ہے۔ تاہم اگر بعض کی تحقیق کے مطابق یہ روایت درست بھی ہو تو اس سے مرزا صاحب کا مذمومہ دعویٰ ثابت نہیں ہو رہا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مستدرک کے حاکم کی حدیث کی وضاحت: نمبر 1، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی تلخیص سے صرف اس لیے حذف کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ جملہ مستدرک حاکم ہی میں لکھا ہوا ہے۔ وَعَذَّبَهُ الذَّهَبِيُّ مِنَ التَّلْخِيصِ لِضَعْفِهِ۔ اس حدیث کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلخیص مستدرک حاکم میں اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا ہے، لیکن مرزا صاحب نے اس عبارت کو چھپا کر خود کو حق چھپانے والی آیات و احادیث کا مصداق قرار دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نمبر 2، مرزا صاحب یاد رکھیں، ہم سیدنا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ضعیف روایات میں وارد شدہ فضائل در حقیقت ان کے فضائل ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو کیا خاص ضرورت پڑ گئی کہ صحیح بخاری و مسلم کی متفقن علیہ روایت، جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت کے متعلق بتائیں کہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ پیارا ابو بکر ہے، مردوں میں سب سے زیادہ پیار ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور عورتوں میں ان کے بیٹے عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ 3662 چھوڑ کر ایک ضعیف روایت بیان کریں۔ سامعین محترم، اس مسترد روایت کو چھوڑ کر ایک ضعیف روایت بیان کرنا، اور وہ بھی ایسی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ایک دوسرے فرد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق پوچھا گیا، محض لوگوں کے ذہن سے سیدہ عائشہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما کی محبت اور عظمت کم کرنے کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے۔ نمبر 3، مرزا صاحب نے اس روایت کے ترجمے میں بھی
اپنی انجینئرنگ کرتے ہوئے سیدہ عائشہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے بام محبت چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں، ان کا نما علمت ہوں کہ میرے علم کے مطابق وہ بہت زیادہ روزہ دار اور شب زندہ دار تھے، اور واقعتاً وہ ایسے ہی تھے، لیکن مرزا صاحب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پہلے الفاظ اپنی کتاب سے حذف کر کے خیانت کی اور ایک مرتبہ پھر خود کو پمفلٹ کی اسی پہلی آیت اور حدیث کا مصداق ثابت کیا۔ مسند ابی یعلا المعجم الصغیر اور سنن نسائی الکبری کی حدیث کی وضاحت اور جواب۔ مرزا صاحب اس روایت میں لفظ یا سب استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی ہر جگہ گالی دینا یہ نہیں ہوتے، نیز اس کی سند میں محمد بن اسحاق مؤلس ہے، لہذا روایت ضعیف ہے۔ محمد بن اسحاق مدلس ہے، لہذا روایت ضعیف ہے۔ سب کے معنی کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈانٹ پہ لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر اپنے 2 صحابہ پر سب کیا یعنی ڈانٹا۔ صحیح مسلم میں روایت دیکھی ہے 5947 سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سب کیا یعنی ڈانٹا۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے 602 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سب کیا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 999 نمبر ہے۔ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب من لعنہ نبی او سبہ او دعا علیہ، باب ہے باب من لعنہ النبی او سبہ او دعا علیہ، باب ہے اس شخص کے بارے میں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور وہ اس کا حقدار نہ تھا، یا اس کو ڈانٹا یا اس کے خلاف بد دعا کی۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ۔ اب کیا کوئی مسلمان یہاں سب کا مطلب گالی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا محدثین بھی سب لفظ سے صرف گالی مراد نہیں لیتے تھے، بلکہ اسے متعدد معنی پر محمول کرتے تھے، جیسے یہاں اس کا مطلب ڈانٹنا ہے۔ نمبر 2، سب کا معنی آر دلانا بھی ہے، سب کے دوسرے معنی بھی ہیں آر دلانا۔ جب سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اس وقت ان کو کعب بن اشرف نے کہا اپنے بچوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو، تو سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یوسب ابن احدنا، ہمارے بچے کو آر دلائی جائے گی کہ تم تو گروی رکھوائی گئے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت 4664۔ نمبر 3، تیسرا معنی کسی کی مخالفت کرنا، یعنی کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا یہ ہمارے معبودوں پر سب کرتے ہیں، یعنی ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسند احمد 10525۔ چوتھا معنی
کسی سے اختلاف رائے کرنا۔ ایک مسلمان اور یہودی کا اختلاف ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے پر سب کیا، یعنی اختلاف رائے کیا۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، 2411 نمبر ہے، 2411 نمبر ہے۔ اور پانچواں معنی کسی کے فیصلے کو غلط کہنا۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دوسرے پر سب کیا، یعنی ایک دوسرے کے فیصلے کو غلط کہا۔ صحیح البخاری میں روایت دیکھیے 4033 نمبر ہے۔ چھٹا معنی سب کے معنی کسی کی غلطی بیان کرنا، برا کہنا، عیب لگانا اور آڑے ہاتھوں لینا بھی ہوتے ہیں۔ القاموس الوحید، آپ لفظ سبا کے معنی اگر یہ لیں، آپ لفظ سبا کے معنی اگر یہ لیں کہ وہ ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر عیب لگاتے اور ان کی غلطی بیان کرتے تھے کہ انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے بدلہ کیوں نہیں لیا، اور ان کا یہ کھیل ان کے نظر میں ایک غلطی تھا، تو وہ مفہوم جو مرزا صاحب بنا رہے ہیں وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا۔ مرزا صاحب سین زبر بے سب با زبر با، سبا کے معنی اگر آپ ہر جگہ گالی ہی کریں گے تو بتائیں صحیح بخاری میں جو یہ روایت ہے 4033 میں الفاظ ہیں فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دوسرے پر سب کیا۔ تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے، اور کیا پھر اس پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی روایت کو فٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں اور کبھی نہیں۔ تو جس طرح آپ سے بخاری کی اس روایت میں احتیاط کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہاں اختلاف کی صورت میں اپنے آپ کو درست کہنا اور دوسرے کی غلطی بتانا اور ان کو آڑے ہاتھوں لینا مقصود ہے، تو بالکل یہی ترجمہ اس جگہ بھی کیا جا سکتا ہے جہاں آپ گالیوں کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس طرح یہاں سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما دونوں عظیم ہستیاں اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر دوسرے کو غلطی پر سمجھ رہے تھے، بالکل اسی طرح اس موقع پر بھی ایک جماعت اگرچہ یہ خود اجتہادی خطا پر تھے لیکن دوسری جماعت کو خطا پر سمجھ کر اس کی غلطی بیان کرتے تھے، لیکن مرزا صاحب نے ترجمہ گالیاں بکنا کر کے معاملے کو ایک عجیب رنگ دینے کی مضمون کوشش کی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی صریح روایت میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا یا گالیاں کا حکم یا گالی کا حکم دینا ثابت نہیں۔ کیا بنو امیہ ممبروں پر گالیاں دیا کرتے تھے؟ مرزا جیلمی صاحب کے جھوٹے نوٹ کا جواب۔ مرزا صاحب نے اس نوٹ کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ایک عبارت نقل کی جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ افسوس کہ مرزا صاحب نے اس پمفلٹ کے 32 صفحات میں سے ہر صفحے کے اوپر ایک ہی عبارت لکھی ہے لیکن اسے خود نہ پڑھ سکے، شاید وہ ان کے لیے معتبر نہ تھی، اور اس پمفلٹ میں ایک اور جھوٹی اور بے سند بات نقل کر دی، اور یہی وجہ کہ اس مقام پر مرزا صاحب نے اس کتاب کا صفحہ نمبر تک بتانے کی بھی ہمت نہیں کی۔
ان کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس مقام پر پہنچ کر مصوف کی چوری اور سینہ زوری سے مطلع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرزا جی آپ نے خود لکھا ہے کہ یہ پمفلٹ جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، لیکن افسوس کہ آپ نے اتنی بڑی جھوٹی بات نقل کر دی اور وہ بھی بے سند۔ آپ نے خود لکھا کہ جلال الدین سیوطی صاحب متوفہ 911 ہجری یعنی 911 ہجری میں فوت ہوئے، اور انہوں نے اپنے کتاب تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ بیان کرنے سے قبل کوئی سند بھی بیان نہیں کی، تو گزشتہ 800 سال سے زائد دورانیے میں جو سند تھی وہ کہاں ہے؟ اور اس پر مستزاد یہ کہ انہوں نے لکھا کہ کہا جاتا ہے مرزا صاحب کہنے والا کون ہے اور اس کی سند کہاں ہے؟ اس کی سند کہاں ہے؟ سامعین محترم، یہ ہے مرزا صاحب کا دھوکہ اور دجل۔ مرزا صاحب کا دھوکہ اور دجل کہ ہمیشہ 60 سال تک ممبروں پر لعنت کی رٹ لگاتے رہے، لعنت کی رٹ لگاتے رہے، لیکن جب اس کا حوالہ نقل کیا تو اس کی سند ہی نہیں۔ یہ کہ مرزا جی کے دعوے اور عقیدے بالکل گپ اور جھوٹی بات مرزا صاحب نے اپنی دلیل بنا رکھی ہے۔ مرزا صاحب ہم آپ کو اور آپ کے وفات تک مہلت دیتے ہوئے چیلنج کرتے ہیں کہ کسی ایک صحیح صریحی سند سے ثابت کرے کہ بنو امیہ کے حکمران، گورنر اور خطباء سیدنا امیر معاویہ یا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کے کہنے پر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور تک ممبروں پر لعنت کرتے رہے۔ مرزا جی قیامت تک اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکے گی، لہذا آپ اپنی اس بات سے اعلان رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ سامعین محترم، مرزا صاحب ہمیشہ ملوکیت کے رٹ لگاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں جس کتاب کا حوالہ نقل کیا اس کتاب کا نام ہی تاریخ الخلفاء ہے، یعنی خلفاء کی تاریخ۔ تو معلوم ہوا 911 ہجری میں فوت ہونے والے محدث و مفسر بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو خلیفہ ہی سمجھتے تھے، لیکن مرزا صاحب کی عقل ایسے نکات کی تفہیم سے قاصر ہے۔ کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تلبیہ کہنے سے منع کیا تھا؟ حدیث نمبر 46 کی وضاحت اور جواب۔ سنن نسائی کی حدیث کی وضاحت۔ نمبر 1، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کے سند میں خالد بن مخلد کوتوانی راوی ہے، جو اگرچہ بخاری و مسلم کا راوی ہے، لیکن اس کے متعلق ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خالد بن مخلد کی صرف وہ روایات قابل قبول ہیں جو سلیمان بن بلال اور اہل مدینہ سے کو، اور یہ روایت خالد بن مخلد علی بن صالح کوفی سے بیان کر رکھا ہے۔ شرح العلل لابن رجب جلد نمبر 2 صفحہ 775، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ نمبر 2، امام جوز جانی فرماتے ہیں یہ بہت زیادہ گالیاں بکنے والا اور اپنے برے مذہب شیعت کا پرچار کرنے والا تھا۔ احوال الرجال لس جوز جانی صفحہ نمبر 82 اور رقم نمبر 114۔ نمبر 3، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کی احادیث منکر ہے۔ الکاشف فی
معرفت لہو روایت فی الکتب السنہ للامام الذہبی، رقم ہے 1353۔ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس کی تمام روایات کو دوسری سندوں کی مطابقت کے ساتھ ملا کر ہی بیان کیا ہے۔ ہدی الساری جلد نمبر 10401۔ لہذا ثابت ہوا کہ بخاری و مسلم میں اس کی روایات اہل مدینہ سے ہیں یا پھر مطابقت کی وجہ سے قابل قبول ہیں، اور اگر اس کی روایت کوفیوں سے ہو تو نہ قابل قبول ہے۔ موجودہ روایت چونکہ ایک کوفی سے ہے اس لیے نہ قابل قبول اور ضعیف ہے۔ اس روایت کے ضعیف ہونے کے باوجود اس میں مرزا جلمی صاحب نے اپنی انجینئرنگ کرتے ہوئے بریکٹ لگا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بہتان تراشی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ بہتان تراشی۔ مرزا صاحب نے اس روایت کی لائن نمبر 2 کے آخر میں لکھا یعنی بریکٹ ڈال کے منع کرنے کی وجہ سے، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کی وجہ سے لوگ تلبیہ نہیں کہتے تھے۔ ہم مرزا جلمی صاحب کو ان کے وفات تک مہلت دیتے ہیں کہ کسی صریح روایت سے ثابت کریں یا اس روایت ہی سے یہ الفاظ دکھا دیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اونچی تلبیہ کہنے سے منع کیا تھا۔ مرزا صاحب یہ چیلنج بھی قبول کر کے اس کی صحیح دلیل پیش کریں، لیکن ہمیں پتہ ہے قیامت کے دیواروں تک آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی آخرت کو مزید خراب نہ کریں۔ سنن الکبریٰ بیہقی کی حدیث کے وضاحت اور جواب۔ اس روایت کی سند بھی وہی ہے، اس میں بھی خالد بن مخلد کوتوانی علی بن صالح کوفی سے روایت کر رہا ہے، اور اس کی کوفیوں سے روایت ضعیف ہوتی ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اس ضعیف روایت میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بلند آواز سے تلبیہ کہنے سے روکنے کے الفاظ موجود نہیں۔ مرزا صاحب ہم آپ کو بتائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابن عباس کی نظر میں ان کا مقام کیا تھا؟ سامعین محترم، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ تو کئی انداز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف اور عظمت کا اقرار کیا کرتے تھے، وہ ان کو اس طرح کیسے ڈانٹ سکتے تھے؟ مثلا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فقیہ ہے۔ 3764 روایت دیکھیے بخاری میں اور 3765۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ بخاری میں روایت دیکھیے 37 64 37 65۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہم صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث ہے 4641، جلد نمبر 3 صفحہ 20۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بادشاہت و خلافت کا حقدار اور کوئی نہیں دیکھا۔ السنت للخلال میں رقم نمبر دیکھیں 677، یعنی حدیث کا نمبر ہے 677۔ غور فرمائے سامعین محترم، اہل بیت کے چشم و چراغ فقیہ اور مفسر قرآن صحابی اس قدر سیدنا
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے، وہ کیوں کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت بھیج سکتے ہیں؟ لہذا مرزا صاحب کا ایک ضعیف اور مبہم روایت پیش کر کے اور صحیح و واضح روایات چھپا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرنا بغض معاویہ کے سوا کچھ نہیں۔ آئی سمجھ گئے نہیں؟ حدیث نمبر 47 کی وضاحت اور جواب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی مرزا جی، اختلاف رائے ہونا الگ بات ہے اور بغض و نفرت رکھنا الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے نفرت منافقت کی نشانی ہے۔ تو کیا خیال ہے جب سیدنا طلحہ بن عبید اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین میں شامل تھے، تو کیا ان کے وجہ سے نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی حدیث کا مصداق قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اختلاف رائے الگ چیز ہے اور بغض و نفرت الگ۔ لہذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس روایت کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے گروہ کو مصداق قرار دینا آپ کی کم عقلی اور پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ حدیث نمبر 48 کی وضاحت اور جواب۔ مرزا صاحب ان دونوں روایات پر بار بار غور کریں، کہیں آپ ان کے محبت میں غلو کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدہ عائشہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے توہین کا ارتکاب کر کے خود ہی ہلاک تو نہیں ہو رہی؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر مرزا جیلمی کا ریسرچ پیپر 5- بھی حقیقت کے آئینے میں ای ڈال کے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر ایسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو حکومت مل جانے کے بعد پورے دنیا میں امن ہو گیا تھا، پورے دنیا میں سکون ہو گیا تھا اور ساری خلافت اسلامیہ کو سکون ملا، حتیٰ کہ خانوادہ رسول بھی اس میں انتہائی خوش رہے اور اس سال عام الجماع قرار دیا گیا۔ لیکن ایک گروہ جو اسلام کا دشمن تھا اور مسلمانوں کا امن و سکون اور اتفاق و اتحاد اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس کو ان کی حکومت سے تکلیف ہوئی اور یہ تکلیف تا قیامت برقرار رہے گی، کیونکہ کسی حکیم کے پاس اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ صلح حسن حدیث نمبر 49 کی وضاحت۔ مرزا صاحب نے اس حدیث کے درمیان سے الفاظ چھپا کر اہل کتاب کی طرح یعنی یہود و نصارہ کی طرح تحریف کی ہے اور آخر میں بریکٹ لگا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جہنمی ثابت کرنے کے ناکام و نامراد کوشش کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس روایت کی سطر نمبر 3 اور 4 میں واضح ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ قتل و غارت اور لڑائی کو ناپسند کرتے تھے، جیسا کہ آگے پوائنٹ نمبر 5 میں اس کے وضاحت عرض کروں گا۔ اسی لیے اس روایت کی لائن نمبر 5 میں ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنی عبد الشمس کے 2 قریشی افراد عبد الرحمن بن سامورہ اور عبداللہ بن عامر کو صلح کے لیے
سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا، یعنی صلح کا آغاز ان کی طرف سے ہوا تھا۔ اس عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف شامی افراد ہی نہ تھے بلکہ قریشی افراد بھی ان کے گروہ میں شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سطر نمبر 5 ہی سے واضح ہے، سطر نمبر 5 ہی سے واضح ہے کہ صلح کی پیشکش سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوئی، جسے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے قبول فرما لیا تھا۔ اس روایت کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی عظمت والی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، یعنی سیدنا حسن اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کے گروہ مسلمان بھی تھے اور بڑے عظمت والے بھی تھے۔ اب ان کو باغی کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ جو باغی ہو وہ عظمت والا نہیں ہو سکتا، جو بزبان نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت سے عظمت والے ہو وہ باغی نہیں ہو سکتے۔ مرزا کا امیر معاویہ سے بغض دیکھو کہ مرزا صاحب نے اس روایت میں 2 بڑی تحریفات کر کے اپنے اوپر اپنے فلک کی پہلی آیت اور حدیث کو فٹ کر لیا ہے۔ سامعین محترم غور کریں، مرزا صاحب کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی انہیں کس حد تک لے گئی کہ انہوں نے خود اس روایت کو نقل کیا اور خود اس کا حوالہ دیا، اور اس حدیث میں اسی حدیث کے راوی حسن بصری تابعی نے قسم کھا کر جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو مرزا جیلمی صاحب نے یہ عبارت ہی حذف کر دی۔ اب کدھر گیا مرزا صاحب کے انصاف کا بھاشن، اور کہاں گئی ان کے عدل و انصاف کے جھوٹے قسمیں اور باتیں اور علمی کتابیں ہونے کے بلند بانگ دعوے؟ آپ خود صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2704 نکال کر تو دیکھیں، اس میں حدیث کی تیسری لائن میں واضح طور پر لکھا ہے، یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا، اور وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے قسم دونوں افراد سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما میں سے بہتر تھے۔ مرزا صاحب ہمیشہ لوگوں کو کتابیں دکھاتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان مولویوں نے روایات چھپائی ہے۔ آپ ذرا حوصلہ کر کے اپنی پردہ پوشیوں کو بھی عیاں کریں تاکہ ڈھول کا پول کھل جائے، لیکن آپ بغض کے ہاتھوں مجبور ہیں، آپ بغض کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اس روایت کے آخر میں مرزا صاحب نے بریکٹ لگا کر 2 گناہ کمائی، ایک تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دبے لفظوں میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دبے لفظوں میں نعوذ باللہ من ذالک بدعتی اور جہنمی کہہ کر خود کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا لیا، اور دوسرا غلط تشریح کی ہے۔ یہ تشریح غلط اس وجہ سے ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا کہ خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی، ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی۔ مرزا صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، وہ صلح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی، بلکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ
رضی اللہ عنہ کی جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی تھی، کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تھے اور اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ خارجی کوفیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے۔ تو اب صلح سیدنا حسن بن علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعتوں کے درمیان ہوئی، نہ کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعتوں کے درمیان۔ نیز مرزا صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر کے خود کو نیچ اور بے وقعت ثابت کیا ہے۔ اگر آپ مرزا صاحب کے پمفلٹ صفحہ نمبر 4 اور بی پوائنٹ کے عنوان کا پہلا جملہ اس کے تحت حدیث نمبر 8 کی آخری لائن کے ساتھ اس بریکٹ کو ملا کر پڑھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جہنمیوں کو کس طرح جہنمی بنانے کی میناکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں جنتی کہتے۔ اور واقعتاً مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ ریسرچ پیپر 5A رافضیت ناسبیت والا صفحہ 3 لائن نمبر 16 میں سچ لکھا تھا کہ اب کوئی بدبخت ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے گا۔ آپ خود ان کے یہ ریسرچ پیپر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا صاحب اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی تھے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس اصول اور کس آیت و حدیث کے تحت ان کے ساتھ اس طرح صلح کی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ باغی سے اس وقت تک صلح کرنا جائز ہی نہیں جب تک وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ کر نہیں آ جاتا، بلکہ اس سے لڑائی کرنا واجب ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 دیکھیں۔ مرزا صاحب آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دے کر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی توہین کی ہے کہ انہوں نے ایک باغی گروہ سے فیصلہ قرآنی کے خلاف صلح کی، اور آپ نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغی گروہ سے صلح کی تعریف کریں اور جناب حسن رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ لڑائی کے بجائے صلح کر لیں، لازمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی تعریف کرنا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ صلح کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گروہ ہرگز باغی نہ تھا، وہ گروہ ہرگز باغی نہ تھا۔ صلح حسن کے شرائط کی حقیقت، نوٹ کا جواب یعنی مرزا کے نوٹ کا جواب۔ مرزا صاحب نے اس نوٹ کے تحت صلح حسن کی 5 شرائط نقل کی اور پہلی سطر میں لکھا ہے کہ ان کی پوری تفصیلات شروح احادیث اور کتب تاریخ میں موجود ہے۔ ہمارا مرزا صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ پوری تفصیلات کسی ایک شرح حدیث یا تاریخ کی کتاب سے بسند صحیح پیش کریں، لیکن ہم جانتے ہیں مرزا صاحب اپنے وفات تک کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس نوٹ کے تحت خالی الاستیاب، الاصابہ، البدایہ و نہایہ کے ناموں کا حوالہ لکھا ہے، ان کے صفحہ نمبر، جلد نمبر، رقم نمبر کیوں نہیں لکھے؟ وہ جلمی مرزا تو قادیانی مرزا سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ دراصل بات یہ تھی کہ کسی جگہ بھی ان شرائط کی کوئی مکمل سند نہیں ہے، تو مرزا صاحب نے اپنے غلطی بلکہ بہتان تراشی چھپانے کے لیے ان کے مکمل حوالہ جات
نقل نہ کرنے ہی میں عافیت سمجھی، اور جس کا نقل کیا اس میں بھی یہ 5 شرائط ہیں۔ یہ مرزا صاحب کا بہت بڑا جھوٹ، دھوکہ اور دجل ہے، اور ان کے وفات تک ان پر غرض ہے کہ یہ 5 شرائط اور ان کی تفصیلات کسی ایک صحیح سند سے ثابت کریں، خصوصاً فتح الباری سے، جس کا حوالہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے، اور فتح الباری میں بھی ابھی بصرہ تک سند کی بات ہے۔ حدیث نمبر 50 کی وضاحت اور جواب۔ مرزا صاحب نے اسی پمفلٹ کی حدیث نمبر 31 کے تحت نوٹ لگا کر لکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے حدیث نمبر 50 ملاحظہ کریں۔ سامعین محترم، اس روایت میں ان کی شہادت کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن ان کی شہادت کی اصل وجہ اور قاتل کا تذکرہ کہیں موجود نہیں، لہذا مرزا صاحب کا وہاں یہ نوٹ لگانا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے حدیث نمبر 50 ملاحظہ کریں، بالکل جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ مرزا صاحب کا اس روایت کو اس عنوان کے تحت لکھنا غیر محسوس انداز میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہادت کا ذمہ دار بنانا ہے، جو سراسر جھوٹ ہی نہیں بلکہ ایک سنگین تہمت اور جرم بھی ہے، حالانکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو خود یقینی علم نہ تھا، اور ان کے برادر صغیر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو تو بالکل اس کا علم نہ تھا، اور نہ وہ اس طرح کسی کے خلاف کوئی انتظامی کارروائی کرنا درست ہی سمجھتے تھے، لیکن مرزا صاحب کا طرز عمل بتاتا ہے کہ انہیں سیدین کریمین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے غیروں کے ایجنڈے کی تکمیل کرنا زیادہ عزیز ہے۔ آئیے سامعین محترم، حدیث نمبر 51 کے وضاحت اور جواب۔ اللہ اکبر، یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور اس کی روایت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک مکمل سند میں سماع کی صراحت موجود نہ ہو۔ اس کے تحت مرزا صاحب نے مسند احمد کا حوالہ بھی دیا، لیکن مسند احمد کی تحقیق میں احمد شاکر رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں بقیہ بن ولید نے اگرچہ اپنے سماع کی صراحت کی ہے، لیکن آگے بحیر بن سعد نے خالد بن معدان سے سماع کی صراحت نہیں کی، جبکہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور تدلیس تسویہ کرنے والے راوی کی روایت تب صحیح ہوتی ہے جب پوری سند میں سماعت کی صراحت موجود ہو۔ اب چونکہ بحیر نے اپنے سماع کی صراحت نہیں کی، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ روایت حدیث نمبر 31 کے تحت بھی گزر چکی ہے، ہم اس کا جواب وہاں بھی عرض کر چکے ہیں، اور اس کا تفصیلی جواب بھی وہاں دے چکے ہیں۔ مزید یہ کہ شیخ زبیر علی ضئی رحمہ اللہ، جن کی تحقیق پر مرزا جی بڑا اعتماد ظاہر کرتے، انہوں نے بھی بقیہ بن ولید کی تدلیس کی وجہ سے ایک روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اٹھائیے فتاوی علمیہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 503۔ اسی طرح مرزا نے صحیح مسلم کے مقدمے پر جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس میں بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ محدثین کے ہاں مدلسین کی ان والی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث نمبر 52 کی وضاحت اور جواب۔ اس کے تحت مرزا جی نے صحیح مسلم کے دوسری حدیث کے ترجمے میں اپنی انجینئرنگ کرتے ہوئے ایڈیٹنگ کی، اور اپنی طرف سے مزید الفاظ شامل کر دی، اور نوٹ لگا کر ایک جھوٹ اور بہتان بھی لگایا، جس کا جواب ان کو روز قیامت دینا پڑے گا۔ تفصیل اس طرح ہے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث کی وضاحت۔
اس حدیث کا باب سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی بدبخت اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اسقاط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس حدیث میں تو ان لوگوں سے قتال کرنے کا حکم ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت سے صلح کرنے کی تعریف اور بشارت سنائی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت دیکھیے 2704، اس حدیث میں تو ہے کہ جو ان کے ساتھ ہاتھ، زبان اور دل سے جہاد نہ کرے گا، اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب دل و زبان سے بھی ان کے ساتھ جہاد کے بجائے سلوک کی تھی، اس وقت ان میں ایمان کا درجہ کتنا تھا؟ ذرا غور کریں اور ہوش کریں۔ جب ان کے اندر ایمان کامل موجود ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ اس حدیث کا مصداق اور مراد ہے۔ مرزا صاحب اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صاحب ایمان اور متبع سنت مان کر سیدین کریمین رضی اللہ عنہما کا ایمان بھی مان لیں، یا نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنت کا مخالف قرار دے کر سیدین کریمین رضی اللہ عنہما کے ایمان کا بھی انکار کر دیں، کیونکہ انہوں نے تو جہاد کے بجائے صلح کر لی تھی۔ مروان بن حکم اور نماز عید۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث کی وضاحت اور جواب۔ یہ بات تو درست ہے کہ خطبہ نماز عید کے بعد ہی سنت ہے، اور یہ جناب مروان کی ذاتی اجتہادی غلطی تھی، جس کی وضاحت صحیح بخاری حدیث نمبر 956 میں ہے۔ لیکن اس غلطی کے باوجود سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان کے پیچھے ہی نماز عید ادا کرتے اور ان کا خطبہ سنتے تھے۔ اٹھا صحیح البخاری پڑھ حدیث نمبر 956۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ مروان کا اجتہاد تھا، اور یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ مروان یہ سمجھتے تھے کہ نماز اور خطبہ دونوں کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ترتیب ضروری نہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ فتح الباری میں تحت رقم دیکھیں 956 نمبر حدیث۔ لیکن مرزا صاحب نے اس روایت کے ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہوئے تحریف کی ہے۔ مثلا اس روایت کی دوسری لائن کے شروع میں لکھا بدعت شروع کی، جبکہ حدیث میں بدعت کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ یہ مرزا جی کا اپنا اضافہ ہے۔ نیز مرزا صاحب نے ساتھ نوٹ لگا کر یہ جھوٹ بھی بولا کہ نماز کے بعد خطبے میں بنو امیہ کے گورنر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر ممبروں سے لعنت کرواتے تھے۔ مرزا صاحب ہم پیچھے بھی آپ کی ان جھوٹی کہانیوں کا پول کھول آئے ہیں، اور اب بھی آپ کو چیلنج کرتے ہیں، کسی ایک صحیح صریح حدیث میں دکھا دیں کہ عید کے دن خطبہ عید میں ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لعنت ہوتی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے لوگ چلے جاتے تھے۔ یہ بات بھی آپ پر اور آپ کی وفات تک غرض ہے۔ مرزا صاحب صرف لوگوں کے چلے جانے سے ممبروں پر لعنت کا ثبوت قطعاً نہیں ملتا۔ کتنے ہی لوگ آج بھی خطبہ عید سنے بغیر چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ آج بھی ممبروں پر لعنت ہو رہی ہے؟ نہیں جناب، یہ تو بس لوگوں کی سستی ہوتی ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر اس کا رخ اس طرح پھیر کر اپنے صحابہ دشمنی کا سامان تیار کیا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے وضاحت اور جواب، یہ مروان کی غلطی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، اور ان کے اس عمل کے باوجود سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ جناب مروان نے یہ طریقہ بطور اجتہاد اختیار کیا تھا، جیسا کہ روایت کے آخر میں اس کی وجہ بھی مذکور ہے۔ صحیح البخاری میں 956 نمبر دے، اگرچہ ان کا یہ اجتہاد غلط تھا، اور شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کے تشریحات مرزا صاحب بطور دلیل جا بجا پیش کر چکے ہیں، فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مروان نے یہ کام اجتہادی طور پر کیا تھا۔ فتح الباری میں رقم دیکھیں 956، یاد رکھیں اجتہادی خطا پر الزام تراشی درست نہیں، الزام تراشی درست نہیں۔ تو سامعین محترم، حدیث نمبر 52 تک آج کے اس بات کے اندر ہم جواب دے چکے ہیں۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو انشاءاللہ اگلا پارٹ حدیث نمبر 53 سے وضاحت اور جواب عرض کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔